بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، آپ سب کو میرا سلام۔ آپ سب کو میرے چینل 1 اور 1 11 میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کی روزی میں تنگی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی پریشان ہے تو اس کی مدد ضرور کیجیے گا، اس نیت سے کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو دوستوں، اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ کی روزی تنگ ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کا نہیں ہوتا، یا پیسوں میں برکت نہیں ہے، یا آپ کو نقصان ہوتا ہے، یا ہر کام میں مشکلات آتی ہے اور پریشانیاں آتی ہیں، آپ کا کام عین وقت پر خراب ہوتا ہے، یا تنگ دستی ہے، یہ گزارا نہیں ہوتا، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں میں آخر میں دعا بتاؤں گی، یا صورت ہے بیسیکلی، وہ بتاؤں گی۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور یہ بھی مدد آئے گی۔ اس صورت بتانے سے پہلے کچھ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں اور وہ صورت بھی پڑھتے ہیں تو پھر روزی نہیں کھل سکتی، کیونکہ یہ 3 وہ مین عمل ہیں جن سے روزی تنگ ہوتی ہے، جن کو آپ نے ہر حال میں اپنے اندر سے نکالنا ہے، جس کے بغیر روزی کھل نہیں سکتی، بڑھ نہیں سکتی، اور روزی میں اضافہ ہو نہیں سکتا، اور بندش دور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں، اور ان کو ضروری ہے کہ وہ آپ پہلے اپنے اندر سے نکالیں اور اس کے بعد اس صورت پر عمل کریں، صورت کو پڑھیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم بھی دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آتی ہے وہ عادت، وہ عمل کہ کیا آپ حرام کمائی تو نہیں کما رہے؟ کیا کوئی حرام ایسا کام تو نہیں کر رہے؟ تو جب حرام کمائی یا حرام ایسا کام آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کی روزی میں تو بندش آئے گی، آپ کی روزی میں رکاوٹ آئے گی۔ حرام کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ منہ سے حلال کہنے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کے ہونٹ بند نہیں ہوں گے، یعنی کہ حلال، لیکن اس کے برعکس جب آپ حرام کہیں گے تو ہونٹ آخر میں بند ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح حرام بھی ہے، یعنی کہ جب آپ حرام کمائیں گے آخر میں اس کی بندش کبھی نہ کبھی تو آئے گی، لیکن حلال رزق میں روزی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جیسے ہونٹ کھلے ہوتے ہیں حلال کہنے کے لیے، اور حرام میں بھی کبھی نہ کبھی بندش ضرور آئے گی۔ اور حرام کمائی میں عزت بھی نہیں ہے اور حلال میں عزت ہے، تو اس لیے حرام چھوڑ دیجئے سب سے پہلے۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے جھوٹ۔ اپنے اندر سے جھوٹ کو نکال دیجئے۔ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی موقع پہ مذاق میں کچھ بھی، لیکن جھوٹ ایسی چیز ہے جو کسی کو بول رہے ہیں، یا آپ روزی کماتے وقت کسی سے جھوٹ بول کے وہ کما رہے ہیں اپنی روزی، تو پھر وہ دھوکہ دینا ہے ایک طریقے سے، جھوٹ کا دھوکہ، تو یہ اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت آ جائے تو یہ ناممکن سی بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے سے تنگی کو دعوت دینا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ تنگی کو دعوت دے رہے ہو، خود بلا رہے ہو اس کو، تو جھوٹ نکالنا بہت ضروری ہے اپنے اندر سے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ناپ تول میں فرق، بے ایمانی۔ تو اگر آپ
ایسا کام کر رہے ہیں یعنی کہ کسی کو دھوکا دے رہے ہیں، ناپ تول میں فرق کر رہے ہیں یا ملاوٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہے کچھ اور چیز اور دکھا کچھ اور رہے ہیں، تو پھر ایسے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کی روزی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ تو آپ تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ آ گیا ہے، لیکن اچانک سے آپ کے پاس سے وہ چلا جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ کرائسس میں آ جاتے ہیں، جو بھی یہ کام کرتا ہے۔ اور اس کے مال میں خرابی ہمیشہ ہوگی، کچھ نہ کچھ، جیسے کہ اگر راشن کی دکان ہے اور وہ ناپ تول میں فرق کر رہا ہے یا ملاوٹ کر رہا ہے، تو اس کے راشن میں ایک برکت بھی نہیں ہوگی، اور اس کے راشن میں ہمیشہ وہ کالے جانور ہوتے ہیں نا، کیڑے سے، وہ پڑ جاتے ہیں ہمیشہ۔ یہ پرسنل ایکسپیرینس رہ چکا ہے، دیکھا ہے ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ایسے کرتے ہیں باقاعدہ۔ ہم نے خود جب خریدا ہوتا ہے تو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے نا، تو اس چیز میں برکت نہیں ہوتی، تو سامنے نظر آتا ہے نا، وہ سامنے پریشان بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہماری روزی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا یہ دھندا نہیں ہو رہا ہے، تو کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ ان تین چیزوں کے علاوہ، ان تین عمل کے علاوہ اور بھی بہت چھوٹی ہیں باتیں، چھوٹی نہیں ہیں بلکہ وہ بھی بڑی ہیں، لیکن یہ تین چیزیں آپ کو اپنے اندر سے نکالنی ہوں گی۔ وہ باقی باتیں انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں کروں گی انشاءاللہ۔ وہ بھی بہت ساری ہیں جن سے روزی بڑھتی بھی ہے اور روزی کم بھی ہوتی ہے۔ تو باقی چیزوں کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ میں دوسری ویڈیو بناؤں۔ اور اس کے بعد آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی روزی اللہ کے حکم سے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی روزی میں برکت بھی آئے گی، غیب سے آپ کے پاس علم آئے گا۔ تو اس سورت کا نام ہے سورہ واقعہ۔ یہ 27 پارے میں ہے۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اور پارہ نمبر 27 ہے، تو یہ پوری پڑھنی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہے، اور پورا اس کو پڑھیں عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ یہ سورہ پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی رزق میں اضافے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے راستے یقیناً کھلیں گے، اور اگر روزی کھلی ہوئی ہے لیکن کم ہے، یعنی کہ روزی میں تنگی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی حل ہو جائے گا مسئلہ اس سے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر سے یہ تینوں چیزیں ہٹیں گی، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے آپ نے یہ پابندی سے یہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد، اور اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ جو کوئی بھی آپ کے گھر میں روزی کمانے والا ہے، اس کے حق میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس کے راستے کھولیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اللہ نے آپ کا مسئلہ حل کر لیا ہے، اور اللہ ہم سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری اچھی ویڈیوز اسلامک، سائنسی اور حکمت کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس، بہت سارا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ نے زندگی دی تو پھر ملیں گے اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور اپنے آس پاس سفید پوشوں کو دیکھیے گا اور اس کی مدد ضرور کیجیے گا، جتنی حسب توفیق ہو اپنے سفید پوشوں کو پہچانیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے گا بے شک۔ اللہ حافظ۔